اچھا، جب میں ٹیرو کارڈ کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے کافی علماء کرام، کافی اسکالرس کی ویڈیوز دیکھی. ان سے بہت لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا ایسٹرولوجی، پامسٹری، ٹیرو کارڈ ریڈنگ ممنوع ہے اسلام میں. تو ڈاکٹر اسرار الحق، جاوید غامدی اور بہت سارے اسکالرس تھے، پروفیسر احمد رفیق صاحب بھی. تو ان سب کا جو وہ تھا، سب میں کامن بات تھی، وہ یہ تھی کہ اسلام میں کوئی بھی علم ممنوع نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس علم سے کیا حاصل کرتے ہیں اور کیا آپ اس علم کو بطور علم پیش کرتے ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ توہم پرستی، بتوں پرستی، بتوں کی پوجا، ستاروں کی پوجا اور آگ کی عبادت، یہ سب کچھ بہت عام تھا. تو جو بھی شخص علم والا ہوتا تھا، جو کاہن ہوتے تھے، لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے. تو کاہن اپنے یہ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا خدا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، ہم بہت پہنچے ہوئے بندے ہیں. تو لوگ ان کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کے آگے سر جھکانا شروع کر دیتے تھے. اور جب اسلام آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں. ہم یہ سب باتیں مانتے ہیں، اور یہ ماننے کے بعد اب ہم کسی بھی اور چیز پر ایمان نہیں رکھتے. ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو جب کوئی ان علوم کا ماہر ہو جاتا تھا تو ساتھ ہی وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا تھا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کے ساتھ میرے خصوصی تعلقات ہیں. حالانکہ تعلق کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ ان پہ کوئی وحی آتی تھی. ہم جانتے ہیں کہ وحی صرف نبیوں پہ آتی تھی. اب ہم مسلمانوں کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ علم تو خدا کسی پر بھی اتار سکتا ہے. اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں بہت صاحب علم لوگ پیدا ہوئے. تو اب ہم بطور مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے. تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس پر بھی علم اتارا گیا ہے وہ ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، وہ ایک عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک یہودی بھی ہو سکتا ہے. علم تو علم ہے، اس کو علم کے طور پر پیش کیجیے. اگر کوئی ماہر ہے تو وہ اسی حیثیت سے لوگوں سے اپنا تعارف کروائے، اسی حیثیت سے بات کرے. جیسے اب میں نے ٹیرو کے بارے میں سیکھا ہے تو میں ٹیرو کے بارے میں ہی آپ سے بات کروں گی، اور میں یہی بتاؤں گی کہ ان کارڈز پر جیسے یہ 2 آف اسٹاف ہے، اس میں 2 نمبر ہے. تو اس کارڈ میں 2 نمبر کی خصوصیات ہوں گی. 2 نمبر چاند سے جڑا ہوا ہے، کمر سے، اور کمر بیلنس کو دکھاتا ہے. 15 دن گھٹتا ہے، 15 دن بڑھتا ہے. اور اس میں یہ آرنج کلر اور تھوڑا سا براؤن کلر، یلو کلر کا مکسچر ہے. یہ دیکھیں، یہ پارٹیکلز ہیں. تو ان سب چیزوں کو ملا کر پھر آپ کے حالات کے بارے میں بتایا جائے گا. اور اگر ہم ان علوم کو علوم کے طور پر ہی پیش کریں گے پھر کوئی خرابی نہیں ہے. اور نہ ہی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں تو بالکل ایسا ہی ہوگا. نہیں، ہم ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہم خدائی حدود کو نہیں چھیڑ سکتے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے ان نمبر سے، ان رنگوں کی مدد سے، اس تصویر کی مدد سے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو پھر اس علم میں کوئی خرابی، کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کو اپنی سیاست بازی کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے یا دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرنا غلط ہے. تو امید ہے کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بائے بائے، خدا حافظ.